سامنے جو مسئلہ ہوتا ہے وہ رؤیت ہلال کا، چاند دیکھنے کا۔ چاند دیکھنا ہر انسان کو چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص پہلا چاند دیکھے، پہلے چاند کو عربی میں ہلال کہتے ہیں، ہلال جو پہلے دن نکلتا ہے 29 کو یا 30 کو، جیسا میں نے ذکر کیا، چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور چاند دیکھ کر کے روزہ شروع کریں اور چاند دیکھ کر کے روزہ بند کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص چاند نہیں دیکھ سکا تو یہ چند لوگوں نے بھی دیکھ لیا تو کافی ہے، چند لوگوں کی گواہی پر اعلان کیا گیا تو کافی ہے۔ اس لیے پہلے سے بھی یہی چلا آ رہا ہے کہ رمضان کا چاند بہت خصوصیت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، شوال کا چاند بہت خصوصیت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، لیکن ہم نے جو دیکھا ہے، ہم نے جو محسوس کیا ہے پچھلے کچھ سالوں سے، چاند کے سلسلے میں ہمارے ہاں بڑی اعتدالیاں پائی جاتی ہیں، بڑی اعتدالیاں پائی جاتی۔ دنیا میں کہیں بھی چاند نکل گیا تو کہتے ہیں چاند تو ایک ہی ہوتا ہے، اس لیے دنیا میں نکل گیا، کہیں بھی نکل گیا تو روزہ شروع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کیا کہا، نہیں سعودی میں اگر چاند نکل گیا تو ہم روزہ شروع کریں گے۔ اس کا نقصان کیا ہوا میں بتاؤں آپ کو، آپ جانتے ہیں لیکن پھر بھی میں بتاتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اگر سعودی ہمارا مرکز ہے، مکہ مدینہ ہمارا مرکز ہے تمام معاملات میں، اس لیے مکہ مدینہ میں اگر چاند دکھائی دے دیا، تراویح شروع ہو گئی تو ہم یہاں بھی شروع کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، پہلے ایسا نہیں تھا۔ اسلام 1440 سال 45 سال پہلے آیا۔ یہ مسئلہ کب پیدا ہوا؟ آپ لوگ ایمانداری کے ساتھ بولیں، یہ مسئلہ کب پیدا ہوا؟ 10 سال سے 20 سال سے زیادہ 25 سال سے 50 سال سے۔ یہ 1400 سال تک جو مسئلہ تھا وہ کیا تھا؟ میرے بھائیوں، لوگوں نے جماعت سے ہٹ کر کے، اجتماعیت سے ہٹ کر کے کیا کہا؟ سعودی میں چاند دکھائی دے دیا تو ہم روزہ شروع کر دیں گے، سعودی میں چاند دکھائی دے دیا تو ہم روزہ بند کر دیں گے۔ حالانکہ ان کو بتایا گیا، سمجھایا گیا، لیکن لوگ نہیں مانے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ایک چھوٹی سی جماعت الگ ہو گئی، ایک چھوٹی سی جماعت الگ ہو گئی، اجتماعیت سے الگ ہوئی۔ اس کا نقصان کیا ہوا آپ کو معلوم ہے، بنگلور والوں کو معلوم ہے۔ اب ایک جماعت ایسی نکلی ہے کہ چاند دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے سامنے 40-50 سال کا کیلنڈر ہے، وہ کیلنڈر میں جب چاند دکھائی دیتا ہے وہ کیلنڈر میں ہی چاند دیکھ کر کے روزہ رکھتے ہیں اور کیلنڈر میں ہی چاند دیکھ کر کے روزہ بند کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوا لوگوں نے سعودی کو فالو کیا تو ہماری ایک جماعت اور نکلی جو ان سے بھی ایک دن پہلے چلی گئی۔ میرے بھائیوں، جب اجتماعیت ختم ہوتی ہے تو انفرادیت کو روک نہیں سکتے۔ ہمارے اسلاف جو کوشش کر کے لوگوں کو باندھ کے رکھتے تھے، لوگوں کو روک کر رکھتے تھے، یہ حکمت آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے۔ وہ ہم سے نکلے، پھر ان سے بھی کچھ لوگ نکل گئے، پھر ان سے بھی کچھ لوگ نکل گئے، تو ایک آدمی نے ایک دن پہلے منایا تو ایک نے اس سے پہلے منا لیا، ایک دن اس سے پہلے۔ بنگلور میں 3 عیدیں منائی جاتی ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ شخص جس نے پہلے بنیاد رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اختلافات سے بچیں، اس لیے انتشار سے بچیں۔ اختلاف اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب، اجتماعیت رحمت ہے اور تفرقہ یہ عذاب ہے۔ عذاب سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں، اگر آپ نے چاند دیکھ لیا، کسی نے بھی، آپ میں سے کوئی بھی شخص خود اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لیا اور اس نے جماعت کو بتایا، قاضی کو بتایا، حاکم وقت کو بتایا، امیر جماعت کو بتایا، لیکن کسی وجہ سے اس نے آپ کی شہادت کو قبول نہیں کیا، آپ کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھیں۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے، لیکن پھر بھی اگر امیر جماعت نے، حاکم وقت نے، قاضی شہر نے آپ کی شہادت کو قبول نہیں کیا ہے، آپ اکیلے روزہ نہیں رکھ سکتے۔ علماء کرام سے مسئلہ پوچھئے، مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھئے، اتنا حساس مسئلہ ہے یہ۔ ہمارے نوجوان چاند کے مسئلے میں الجھ رہے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ نوجوان جس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے دین کے بارے میں، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ جائے تو قوم کی تباہی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اجتماعیت کو برقرار رکھو۔ الحمدللہ جماعت کے کچھ لوگ ہیں جن کی ذمہ داریاں، وہ ہر مہینے اس کا اہتمام کرتے ہیں، چاند کو دیکھنے کا، چاند کے بارے میں خبر حاصل کرنا، اور پورے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں یہ کمیٹیاں قائم ہیں۔ آپ ان کمیٹیوں کو تابع رہیں۔ اگر کسی سے کوئی غلطی بھی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مسئول نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمیٹیوں کے ماتحت ہیں آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اس لیے